السلام علیکم ناظرین، آج ہم 3 ایشوز پر بات کریں گے۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ کی افغان وزیر خارجہ سے ملاقات کیوں؟ لکی مروت سے ایٹمی سائنسدانوں کا اغوا، قطر ایئر ویز کی پاکستان میں سروس کس نے بند کرائی؟ تو یہ ہیں ہمارے آج کے 3 ٹاپک۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل ایک ایشو جو بہت ہارڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اور وہ یہ ہے کہ ایک تصویر ہے کہ جس میں بھارتی سیکرٹری خارجہ اور افغانستان کے وزیر خارجہ، طالبان کے وزیر خارجہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دبئی میں ملاقات ہوئی ہے، اور ہم ادھر رو رہے ہیں جی کہ یہ دیکھیں ہمارے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ جو طالبان ہیں وہ اب انڈیا کے ساتھ تعلق بنانا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ذرا میں سوچ رہا تھا اس حوالے سے کہ جب پاکستان طالبان کی حمایت کر رہا تھا تو اس ٹائم بھی ہمیں اعتراض تھا۔ آج جو ہے یعنی کہ ہم طالبان سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، ہمیں پھر بھی اعتراض ہے۔ جب مشرف کے دور میں پاکستان جو ہے وہ وار آن ٹیرر میں ان کا اتحادی بنا امریکہ کا، تو اس ٹائم ہمیں اعتراض تھا جی کہ پاکستان کو اتحادی بننے کی کیا ضرورت تھی۔ اچھا، ہم جو ہے نا ہم اکثر اعتراض اٹھاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ پوچھے جی تو انہوں کی بننا چاہیے تھا سی، اس پر کسی کو کچھ نہیں پتا کہ ہمیں کیا بننا چاہیے تھا، یا اس موقع پہ ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے تھی، یا جو ہم حل تجویز کرتے ہیں وہ کس حد تک قابل قبول قابل عمل ہوتا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ امریکہ والے جو ہیں جب ان کو طالبان کے ہاتھوں شکست ہوئی، یا اس دوران جو ہے یعنی کہ کئی دفعہ ان کو پسپائی ہوتی، تو ان کو کوئی بندہ نہیں ملتا تھا یا کوئی ملک نہیں ملتا تھا، تو وہ بھی آنے پاکستان کی وجہ تو ہو رہا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ طالبان کی سپورٹ کر رہا ہے، اس لیے ہم جو ہے ہمیں ادھر شکست ہو رہی ہے۔ اچھا، پاکستان جو ہے نا وہ بھی بڑا خوش ہوتا کہ کریڈٹ لیتے ہمارے فوجی بھی، بوائز بھی، ریاستی ادارے بھی، کہ جناب یعنی کہ امریکہ نے نہ پھا پایا، یا کم از کم یہ ہے کہ لوگوں میں تاثر یہ ہے۔ حالانکہ یہ بھی بات غلط تھی، طالبان ان کے اتنے بھی کنٹرول میں نہیں تھے، وہ ہمیں بعد میں پتہ چلا، اگر کسی کو پہلے نہیں پتہ چلا تو بعد میں پتہ چل گیا۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ایک حقیقت پسندانہ سوچ یہ تھی کہ ان کے پاس طالبان کے علاوہ آپشن کوئی نہیں تھا، کہ جب 20-21 سال امریکی جو ہیں طالبان کو ادھر سے نہیں نکال سکے، یا ان کو ان کو پسپا نہیں کر سکے، تو پاکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ دشمنی غیر ضروری مولنے کا اس کو کیا فائدہ ہوتا؟ امریکہ کے ساتھ مل کر کیا لیتا؟ کچھ نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ہم نے جو ہے یعنی کہ طالبان کے ساتھ بھی کوئی رابطے رکھے، کوئی امریکیوں کے ساتھ بھی رابطے رکھے، بس یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بالکل مکمل طور پہ کٹ آف نہیں کیا۔ اینڈ اب جو ہے یعنی کہ اگر میں سوچوں تو مجھے لگتا ہے کہ دیٹ واز ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، کہ جو بھی ہم کر رہے تھے، یعنی کہ کہنے کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جغرافیہ کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، آپ جو ہے یعنی کہ کھل کر کوئی سائڈ لے نہیں سکتے۔ ہاں، اگر حامد کرزئی یا ڈاکٹر اشرف غنی جو ہیں وہ اس قابل ہوتے کہ وہ ایک سیاسی طاقت کے طور پہ اپنا منوا لیتے تو ہم ان کے ساتھ چلے جاتے، ٹھیک ہے۔ حالات یہ تھے کہ امریکی جو ہی ادھر سے نکلنے لگے ہیں، طالبان جو ہے انہوں نے آ کے ان کی جو فوج ہے اس کو پسپا کر دیا ایک دن میں۔ وہ فوج جس کو امریکی جو ہے 20 سال 21 سال اس کو ٹریننگ دیتے رہے، پاکستانی فوج سے زیادہ ان پر بجٹ لگا، لیکن وہ ایک جھٹکا طالبان کا برداشت نہیں کر سکے اور کام خراب ہو گیا۔ تو اب ان حالات میں اگر ہم طالبان کا ساتھ نہ دیتے، یا چلیں ہم نے اگر ساتھ نہیں دیا تو ہم نے کوئی ان کی مخالفت بھی نہیں لی اس ٹائم جب امریکہ ادھر تھا، دیٹ واز ناٹ اے بیڈ آئیڈیا۔ اب یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ تھا یعنی کہ یہ بیک گراؤنڈ چل رہی تھی، اور سب لوگ جو ہیں وہ فوج کو یا یعنی کہ حکومت کو یا جو بھی ہوتا تھا یعنی کہ سب کو لان تان کر رہے ہوتے تھے ہماری خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ہم نے دوسری ایکسٹریم بھی دیکھی پاکستان لیول پہ، اور تنقید کرنے والوں کے حوالے سے بھی۔ دوسری ایکسٹریم کیا تھی کہ پاکستان نے جا کے ایئر سٹرائک کی انڈیا کے اندر، اور تنقید کرنے والے وہ لوگ جو کہ کہتے تھے جی کہ جس کے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، جن کو ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک بی ٹیم لگتی تھی فوجیوں کی، ان کو اعتراض یہ ہوا کہ ٹی ٹی پی کا تعاقب کرتے ہوئے ہم لوگ ادھر افغانستان میں کیوں گئے؟ ادھر طالبان بھی پسند نہیں ہے، لیکن اچانک جو ہے ان کے ساتھ ایک محبت پیدا ہوگی۔ تو یہ منافقت جو ہے یہ دونوں سائڈ پہ پائی جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ نئی جو چل رہی ہے وہ یہ ہے، پہلے ہمیں یہ اعتراض تھا کہ طالبان کے ساتھ ہمیں کوئی تعلق اتنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ٹائم پہ ہم نے یہ بھی جشن منایا جی کہ جب طالبان آ گئے تو ہم نے سوچا جی کہ اب جو ہے یہ ہمارا بارڈر محفوظ ہو گیا ہے۔ وقت نے ثابت کیا کہ طالبان جو ہیں وہ بھی کوئی ہم سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے جیسی محبت، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، یعنی کہ وہ والی جو صورتحال ہے طالبان کی بھی ہوگی۔ اب اس تناظر میں ہم نے ایک دوستانہ پالیسی سے جارحانہ پالیسی کی طرف چلے گئے، اور پچھلے 2 سال میں ایسا ہوا کہ ہمارا ان کے ساتھ تقریباً کوئی رابطہ ہی نہیں تھا۔
ایک دوسرے کو فٹے منہ نہیں سن پہنچتے. رابطہ ہوتا تھا تو یہی ہوتا تھا جی کہ آپ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں, ٹی ٹی پی فلاں سائڈ سے ان کے لوگ داخل ہونے کی کوشش کی ہے, فلاں جگہ سے حملہ کیا ہے, یا رابطے کا یہ طریقہ یہ تھا کہ ہم ادھر ایئر اسٹرائک کر دیں, یہ رابطے تھے. اس تناظر میں طالبان جو ہے انہیں لگا کہ جو ہے نا پاکستان کی چھیڑ جو ہے وہ انڈیا ہے, تو ہم انڈیا کے ساتھ جا ملتے ہیں. اب ان کی ادھر ملاقات ہوگی اور اتنے جناب لوگوں نے پیٹ کی آدھے نے مروڑ اٹھ رہے ہیں. اب انڈیا اگر اور طالبان ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنانا بھی چاہیں, رشتہ داری بھی کرنا چاہیں, تو اس میں جو قیدوں کا رول ہے وہ ہمارے ہی ہونا ہے. یعنی کہ ہمارے بغیر جو ہے نا وہ تعاون کے بغیر چیزیں ادھر نہیں چل سکتی. جو ایک ٹرانزٹ روٹ ہے وہ پھر پاکستان کا ہونا ہے. پاکستان کے بغیر وہ ان کے جو ہے نا وہ کوئی ایسا ان کے لیے کوئی منافع بخش روٹ بھی نہیں ہے. لیکن کیا یہ چیزیں ایسے چلیں گی؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ چلیں گی. اگر ہوتے بھی ہیں تو سو واٹ, کہ اگر طالبان کے ان کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں. پہلے بھی تو کرزئی گورنمنٹ کے یا اشرف غنی کے گورنمنٹ کے رابطے تھے. ان کی ایون جو فوج ہے ان میں سے کافی جو یونٹس ہیں وہ انڈیا ٹرین ہو کے آئے تھے. ان کے بہت سارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ انڈیا میں پڑھتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی بات نہیں اگر دوبارہ رابطے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جو ہے یعنی کہ ایک ریئلسٹک تعلق رکھیں اور ہمیں رکھنے چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے پارٹ پہ چلیں, طالبان تو جو بھی ہیں یعنی کہ اگر ہم اپنے پارٹ پہ فالٹ دیکھیں تو ہمارے پارٹ پر یہ فالٹ ہے کہ ہم نے جو ایک پچھلے کوئی ڈسکنیکٹ آیا اس کی وجہ سے وہ ادھر چل پڑے. کوئی 1.5-2 سال سے کوئی رابطے نہیں تھے. اب جو ہیں دوبارہ رابطے بحال ہونے شروع ہوئے ہیں. جو ہمارے اسپیشل انوائے ہیں محمد صادق, وہ دوبارہ سے ان کو یعنی اسپیشل انوائے خصوصی نمائندہ بنایا گیا. درمیان میں وہ چھوڑ کے وہ بھی چلے گئے تھے. ابھی وہ کوئی ہو کر بھی آئے ہیں, کوئی اپنے ادھر سے کوئی ایک آئس بریکنگ وزٹ پہ کوئی ادھر سے لوگ گئے ہیں, کوئی اسٹیپ جو ملٹری سے بھی اور جو وزارت خارجہ سے بھی اور باقی جگہوں سے بھی جو ادھر مل کر آئے ہیں. ادھر کو ڈپٹی پرائم منسٹر, وزیر داخلہ اور دوسرے لوگوں کو مل کر آئے ہیں. امید ہے ہمیں ریلیشن کو نارمل کرنا چاہیے. ہم جو ہے نا ہم بڑے ایک ایب نارمل سٹائل میں رہتے ہیں, یا بالکل تعلق ایسے بناتے ہیں کہ جدھر کوئی بندہ زیادتی بھی کرتا ہے یا ہمیں پرواہ نہیں کرتے, یا بالکل ہی نہ لڑائی تھی اتر ہونے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اور یہ جو ان کی وہ ملاقات ہے وہ اس چیز کی علامت ہے کہ جب آپ لوگوں کو انگیج نہیں کرتے تو وہ کسی اور طرف نکل پڑتے ہیں. تو لہٰذا لوگوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال ہے یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یعنی کہ کوئی ہو گیا ہے, اگر ان کے رابطے ہو بھی جائیں تو اس میں کوئی قیامت والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ جو ہے اور ہمیں اتنا کو اس کو سر پہ نہیں سوار کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہماری انگیجمنٹ دوبارہ بڑھ جاتی ہے, جس کام کے لیے وہ انڈیا کی طرف جا رہے ہیں وہ اگر ہم کر لیتے ہیں تو پھر بھی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. دوسرا, ہمیں ان کے ساتھ اس لیے بھی تعاون کی ضرورت ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے, ٹی ٹی پی کو ادھر بسانے کے حوالے سے جو پلان چل رہا تھا, جو میں نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا ری سیٹلمنٹ کے حوالے سے, اس میں چیلنجز آ رہے ہیں. یعنی کہ ایون طالبان چاہ رہے ہیں, ہم یہ سمجھ لگتا ہے جی کہ وہ طالبان کے نا بالکل کنٹرول میں ہے, جو افغان طالبان کے کنٹرول میں مکمل طور پہ ایسا نہیں ہے. ایسے ہی ہے جیسے کسی ٹائم لوگ سمجھتے تھے جی کہ یہ جو افغان طالبان ہے وہ آئی سی کے کنٹرول میں ہے. یہ سب جھوٹ ہوتا ہے. کوئی ایسے اتنا کنٹرول کسی کا دوسرے پر نہیں ہوتا. بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ مفادات وابستہ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا سارے ضرورتوں کے رشتے ہوتے ہیں. ضرورتیں ہوتی ہیں تو وہ چل رہے ہوتے ہیں, ضرورتیں ختم ہوتی ہیں تو بعض اوقات جو ہے ایک سٹیج پہ آ کے جو ہے وہ بیٹا جو ہے وہ باپ کو جو ہے وہ اس انداز میں نہیں پیش آتا جیسے پہلے پیش آتا تھا. تو خیر یہ ہے کہ اس کیس میں بھی جو ایون ٹی ٹی پی کی ری سیٹلمنٹ کا پلان ہے جو کہ ہم آلریڈی ڈسکس بھی کرتے آئے ہیں, اس میں بھی چیلنجز آ رہے ہیں. اس میں کچھ جو گروپ ہیں جو ذرا کمزور ہیں ان پر وہ اپنا دباؤ ڈال لیتے ہیں, اور جو تگڑے ہیں وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے. وہ جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جی کہ ان کو سب کو جا کے ادھر غزنی کے علاقے میں افغانستان میں بسایا جائے, اس میں کچھ چیلنجز آ رہے ہیں. کوئی ایک تھرڈ کنٹری ہے جو کہ اس معاملے میں پیسے دے رہا ہے, لیکن ان کو ادھر لے کر جانا جو ہے وہ مسئلہ بن رہا ہے کہ ان کو کیسے لے کر جائیں. کئی لوگ ہیں جو ادھر سے جا نہیں رہے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سارے جو افغان طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اب ان دا مین وائل انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ یہ کی ہے کہ, اور یہ بڑی ہی سنگین حرکت ہے کہ اٹامک انرجی کمیشن کے لوگ تھے ادھر لکی مروت میں, وہ ایک سائٹ پر جا رہے تھے جدھر سے کوئی یورینیم وغیرہ نکلتی ہے. ان کو کچھ جو نقاب پوش لوگ ہیں انہوں نے روکا ہے, ان کو گاڑی میں اپنی میں لے گئے ہیں اور ان کی گاڑی جلا دی ہے, اور پھر ان کی ویڈیو بھی جاری ہوئی ہے جی, جس سے انہوں نے کنفرم کیا کہ وہ طالبان کی کسٹڈی میں ہیں, اور یہ ہے کہ ان کے مطالبات جو ہیں سنے جائیں, ان کو پورے کیا جائے. دیٹ از ویری ویری ڈینجرس کہ جو ایٹمی سائنسدان ہے وہ طالبان جو ہے ان کو ہائی جیک کر کے لے گئے ہیں. دیٹ از ویری ویری ڈینجرس. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ اس میں کیا کیا جائے. یعنی کہ یہی ہے طالبان کو کنٹرول کیا جائے. اب کیا کیا جائے اور کیا ہو سکتا ہے پھر جب ہوتا ہے, یعنی کہ اس پہ جو ہے یعنی کہ ہمیں ہر بندہ جو ہے وہ اپنے علیحدہ علیحدہ مشورے اور نسخے لے کر آ جاتا ہے. لیکن یہ بہت ڈینجرس چیز ہے.
یہ وہی طالبان ہیں ٹی ٹی پی والے جنہوں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ ہم جو فوجی بزنسز ہیں مصنوعات ہیں ان پر بھی حملہ کریں گے، جس پہ پہلے پی ٹی آئی نے کیا تھا۔ آج کل ان کا بھی یہ جو بی ٹیم والی بات ادھر ہو رہی ہوتی ہے فوج کے ساتھ، آج کل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ان کے کوئی اسی طرح کی کوئی یارانہ یا دوستی چل رہی ہوتی ہے۔ اب جو تیسرا ایشو ہے وہ ہے جو ایک قطر ایئرویز کے حوالے سے، کہ اس کے حوالے سے خبر چلی کہ قطر ایئرویز نے اپنی سروس پاکستان میں بند کر دی ہے، اور یہ خبر چلانے والے جو ہیں ہمارے مایہ ناز یوٹیوبر ہیں عمران ریاض صاحب، کہ جو کہ بڑے ایک مزاحمتی کا استارہ بنے ہوئے ہیں، لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج کل جتنے بھی لوگ مزاحمت کا استارہ بنے ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت ایسے لوگ ہیں کہ جن کا انحصار یا جن کا ذریعہ مزاحمت جو ہے وہ زیادہ تر جھوٹی خبریں ہوتے ہیں، اور اس کا اتنا امپیکٹ ہوا کہ جو قطر ایئر ویز ہے اس کو وضاحت جاری کرنی پڑی، کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو چیز چل رہی ہے یہ بالکل صریحاً جھوٹ ہے، اور ہماری سروس چل رہی ہے، کوئی سروس بند نہیں ہوئی۔ اور بھائی دیکھیں، اگر آپ کو یہ کسی نے بات بتائی تھی، اور نہیں تو آپ کوئی قطر ایئر ویز کے کوئی دفتر فون کر کے پتہ کر لیتے، کہنے کو آپ سارے لوگ صحافی ہوتے ہیں، لیکن تو انہوں سمجھ آیا نہیں آیا کہ کوئی گل نو اگر کوئی ویریفائی کرنا ہوئے، کسی چیز کو چیک کرنا ہوئے تو وہ کیسے کرتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یعنی کہ ادھر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو کہ ان کو راہ جاتے ہوئے کو بندہ بات بتا دینا جی کہ وہ ادھر فلاں جگہ پہ امریکہ نے حملہ کر دیا ہے، یا جو فلانا بندہ کور کمانڈر کو جا کے ملا ہے، اور اس انداز میں یعنی کہ وہ آ کے ایک مذہبی فریضہ سمجھ کے اس پہ یوٹیوب پروگرام کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ ادھر موجود تھے، اور پھر بعد میں اگر کوئی تردید آ گیا اگلے دن کبھی چلا دی کبھی نہ چلائی، لیکن یہ ہے کہ ویورشپ تو آپ کو مل گئی نا۔ یہ جو جھوٹ ہے نا، جھوٹ ایک بہت بڑا آج کل لوگوں کے رزق کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ جس دن یہ اس ملک میں انتشار کی سیاست، نفرت کی سیاست، اس کا خاتمہ ہو گیا، اس کے بعد یوٹیوب والے جو ہیں نا ان کا چولہا ٹھنڈا پڑ جانا ہے۔ میرا تو پہلے ہی یعنی کہ اس طرح سے چل نہیں رہا، میں تو ویسی فیک نیوز کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہوں، اسی لیے میرا بھی کام ہی چلتا ہے۔ تو باقی جو لوگ ہیں نا جو فیک نیوز پہ چل رہے ہیں، انہاں دی بھی دکانیں جڑیاں نا بند ہو جانیاں ہیں۔ تو ناظرین، مجھے اجازت، اللہ حافظ۔